بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبر سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے کویت کے امیر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور موزمبیق کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جمہوریہ قازقستان کے صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور انہیں صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 182 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,16,483 ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کے صوبے بلوچستان میں درجنوں زائرین کو لے جانے والی ایک تیز رفتار بس کے الٹ جانے سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں شیخ منصور الاحمد الجابر المبارک الصباح کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ پیغام میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی گئی ہے کہ وہ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان اور کویت کے حکمران خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام شیخ منصور الاحمد الجابر المبارک الصباح کے انتقال پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے موزمبیق کے صدر فلپ جسفنتو نیایوسی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف کے ساتھ ملاقات کی ہے اور انہیں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جمہوریہ قازقستان کے وزیر خارجہ مختار کلوبیردی کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے علاوہ باہمی دلچسپی کے موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر جمہوریہ قازقستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ بعد میں دونوں وزراء خارجہ نے ایک تقریب میں شرکت کی، جس میں قطر کے ترقیاتی فنڈ اور قازقستان کی حکومت کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت الماتی میں ایک میٹرنٹی ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے مالی امداد مہیا کی جائے گی۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر سے قطر کے دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ چیک کی وزیر خارجہ مارکسوا نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمہوریہ چیک کی وزیر خارجہ نے اپنے قطر کے پہلے دورے کی تعریف کی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ لبنان میں قطر کے سفیر محمد حسن الجابر نے دارالحکومت بیروت میں اقوام متحدہ کے تعلیم، سائنس اور ثقافت کے ذیلی ادارے یونیسکو کے ریجنل آفس کی جانب سے منعقد کی گئی ایک تقریب میں شرکت کی ہے، جو بیروت میں یونیورسٹی کی 3 بلڈنگز کو بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصانات کی مرمت کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ واضح ہے کہ ان عمارتوں کی مرمت کا کام قطر کی تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن اور قطر ترقیاتی فنڈ کے مالی تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے $10 ملین کی رقم مختص کی گئی ہے۔
بیروت میں یونیسکو کے ریجنل آفس کی ڈائریکٹر کوسٹینزا فریانا نے قطر کی جانب سے اس مالی امداد کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ ادھر لبنان کی نگران حکومت کے وزیر تعلیم طارق المجذوب نے بھی اس مالی امداد کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر نے بیروت کی بندرگاہ میں دھماکے کے نتیجے میں تعلیمی اداروں کی بلڈنگز کو نقصان پہنچنے والے نقصانات پر ان کی مرمت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مالی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ قومی تقریبات کی منتظم کمیٹی نے 14 جون کو اپنے 2021 کے سلوگن کو منظر عام پر لانے کا اعلان کیا ہے۔ منتظم کمیٹی نے قومی دن کی تقریبات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصد قطر کی قومی شناخت میں پرائیڈ، یونٹی، یکجہتی اور اتحاد کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 185 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 182 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد کورونا وائرس سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,16,483 ہو گئی ہے۔ قومی سطح پر جاری ویکسینیشن مہم کے آغاز سے لے کر اب تک 2,07,68,028 افراد کو ویکسین کی ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19,576 ڈوزز لوگوں کو دی گئی ہیں۔ دریاسنا وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ الواکرا اور لوسیل میں گاڑیوں کے اندر ہی لوگوں کو ویکسین لگائے جانے کے اوقات کل اتوار کے دن سے شام 4 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہوں گے۔ وزارت صحت نے انکشاف کیا ہے کہ ملک کے اندر کل آبادی کے 85.5% اہل لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینز کی ڈوزز نہیں لی ہیں، وزارت نے انہیں جلد از جلد ڈوزز لینے کی ہدایت کی ہے۔ G7 ممالک کے لیڈروں نے تقریباً 2 برسوں کے بعد اپنے اجلاس میں دنیا کے غریب ترین ملکوں کو کووڈ-19 ویکسین کی 1 ارب ڈوزز عطیہ کے طور پر دینے کا اعلان کیا ہے۔ بڑی معیشتوں والے ممالک کی تنظیم G7 میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں۔ اسرائیلی مذہبی تھیم پارک کے لیے راہداری بنانے کی غرض سے تقریباً 120 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کو اسرائیلی حکومت نے مسمار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں حکومت کے خیال کے مطابق بائبل کے زمانے میں شاہ ڈیوڈ کا باغ ہوا کرتا تھا۔ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں سلوان کے علاقے البستان میں 100 سے زیادہ عمارتوں میں رہائش پذیر تقریباً 1,500 افراد کے بے گھر ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ دریاسنا اسرائیلی فوج نے ایک 15 سالہ فلسطینی ٹین ایجر کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 6 دیگر فلسطینی شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ سن 2020 میں غیر ملکی افواج کے انخلاء کے لیے کیے گئے معاہدے کے تحت ترکی کو افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانا ہوگی۔ ترجمان نے امریکہ کی قیادت میں معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو افواج کے جانے کے بعد ترکی کی کابل کے ہوائی اڈے کی حفاظت اور اس کے آپریشن کے لیے ترکی کی فوج کو وہاں تعینات کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اور پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں درجنوں زائرین کو لے جانے والی ایک تیز رفتار بس کے الٹ جانے کے بعد کم از کم 18 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے۔ یہ ہولناک حادثہ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے تقریباً 260 کلومیٹر دور خوزدار نامی قصبے کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں کو ہاسپٹلز میں داخل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق تیز رفتاری کی وجہ سے بس پر ڈرائیور کا کنٹرول نہ رہا اور وہ سڑک کی ایک جانب نیچے کھائی میں جا گری۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے کویت کے امیر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور موزمبیق کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جمہوریہ قازقستان کے صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور انہیں صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام دیا ہے۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 182 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,16,483 ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کے صوبے بلوچستان میں درجنوں زائرین کو لے جانے والی ایک تیز رفتار بس کے الٹ جانے سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ سے آج کا خبروں کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔